الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ آیات میں اللہ کریم نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کے حوالے سے ارشاد فرمایا، قتال کے حوالے سے، اور وہ حصے بیان فرمائے جو معاشرتی زندگی کی بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کریم نے وہ حصہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندگی کا بحر اختیار کیا، اب جو حصہ ہجرت سے متعلق ہے، جہاد سے متعلق ہے، اور اللہ جل شانہ کی ذات سے جو توقع ہے، اس کی رحمت کی جو امید ہے، یہ وہ سارے حصے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیاں ہمیں سمجھاتے ہیں، اور جو انداز حیات انہوں نے اختیار کیا، یہ وہ رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایسا پہلو ہے کہ اس پہلو پر تا دم واپسی روز معاشر تک عمل ہوتا رہے گا، اور خوشبخت ترین وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ جل شانہ کی ذات سے جن کی توقعات وابستہ ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے جب فرمایا ان الذین آمنوا، تو بنیادی حصہ جو ہے وہ صاحب ایمان ہونا ہے، کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے۔ قرآن کریم نے متعدد جگہ پر بلکہ بے شمار جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں آمن ارشاد فرمایا وہاں عمل الصالحات منسلک بھی ارشاد فرمایا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ اب جب بات یہاں عمومی کی جا رہی ہے کہ کیا خصوصیات ہوں، تو اس میں بنیادی خصوصیت صاحب ایمان ہونا ہے۔ لیکن جب بات صاحب ایمان کی ہوگی تو صاحب ایمان کی تکمیل عمل و صالحات سے ہوگی، کہ وہ اس کا ایمان جو ہے وہ جامع ہو، اس کا ایمان راسخ ہو۔ تو فرمایا یقیناً جو لوگ ایمان لائے۔ اب جب ایمان لائے تو شرائط جو ایمان کی ہیں، جو حصے عبادات کے ہیں، جو احکامات معمولات زندگی سے متعلق ہیں، یہ ساری باتیں اس میں داخل ہو گئی۔ والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے وطن چھوڑا۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جب مکۃ المکرمہ میں زندگی تنگ کر دی گئی اور اسلام کی راہ میں شہادتیں ہوئیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حق کا دامن نہیں چھوڑا، ساری تکالیف سے گزرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر سوچا تک نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کا حکم فرمایا۔ اب یہ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے کہ مدینہ منورہ، وہاں اس کی آبادی کی بنیاد کیسی رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جہاں جا کر رکی، وہاں کیا واقعات پیش آئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خط آپ کے حضور پیش کیا، یہ ساری ایک تفصیل کہ مدینۃ النبی رب کائنات نے اس کی بنیاد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نسبت سے مخلوق کو عطا فرمائی۔ اب یہ سارے پہلو اپنے ہیں، لیکن تکوینی امور ہوتے ہیں قدرت کے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پہلو سبب ہو رہا ہے، لیکن اللہ کریم اس کے ساتھ کتنے اور پہلو جنہیں تکوینی امور کہتے ہیں ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی دین سے روک رہا ہے،
اور ظاہری طور پر کوئی عبادت سے اگر روک رہا ہے کہ زبردستی عبادت سے روک رہا ہے تو اس کا اپنا کردار ہے، لیکن جو اس کے ورغلانے میں آ رہا ہے، جو اس کے روکنے سے عبادت سے رک رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے اپنا بہت سارا کردار جو ہے وہ کار فرما ہوگا۔ پھر اگر اس کی باتوں سے نکلتا ہے کوئی اور اللہ کے حکم کی پابندی کی طرف آتا ہے تو جو عمل کرنا ہے وہ تو عمل کر رہا ہے، لیکن جو ساتھ کوشش کی گئی روکنے کی، اس سے جو نکلا اللہ کریم اس سے اور رضا عطا فرماتے ہیں۔ تو بے شمار پہلو ہیں۔ اسی طرح ہم دین کی تبلیغ میں دیکھتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کی جاتی ہے، اور جہاں دین کی تبلیغ کی جائے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ایسا انداز اختیار نہ ہو جس سے جہاں تبلیغ کی جا رہی ہے وہاں تلخی آئے، کیونکہ اس کی کوئی تلخ بات بھی دین پر آئے گی اور پھر اس کی بدبختی ہوگی، اور پھر ہم اس کی بدبختی بڑھانے کا سبب جو ہے اس کا جواب دینا ہوگا۔ لیکن نقطہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ فرض نماز کی ترغیب دے رہے ہیں اور جسے ترغیب دی جا رہی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو بنیادی طور پر تو پہلی بات جو بندہ سمجھتا ہے کہ وہ بات میری نہیں مان رہا۔ لیکن اسی بات کو اگر آپ دوسرے پہلو سے دیکھیں تو کیا اللہ کریم کے ساتھ اس کا وہ رشتہ جو بندگی کا ہے وہ بھی سلامت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ کریم کو کیا یہ منظور ہے کہ وہ اس کے حضور سجدہ بھی کرے؟ تو جب فرمایا کہ جن لوگوں نے وطن چھوڑا، تو جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تکلیف دے رہے ہیں وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مدینہ منورہ کو رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ازل سے پسند فرمایا۔ وہاں کے اسباب ایسے ہیں جو ظاہری شہادت بھی دیتے ہیں کہ آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنی ہے۔ اب بات ہجرت کی ہے، وہ خوشبخت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہونا، یہ شرف جنہیں نصیب ہوا۔ معزز سامعین کرام، ہم کہہ دیتے ہیں وہ تو صحابہ کی جماعت ہے، کیا صحابہ کو بھوک نہیں لگی؟ کیا صحابہ کو گرمی کی تپش محسوس نہیں ہوئی؟ کیا سردی سے ان کے وجود مبارک نہیں ٹھٹرے؟ کیا جہاں ان پر ضرب لگائی گئی وہاں وجود مبارک پر زخم نہیں آئے؟ ان کے خون مبارک نہیں بہے؟ انہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں نہیں دیں؟ ان کے عزیز و اقارب، گھر بار، مال مویشی، بیوی، بچے، کیا کچھ نہیں جو انسانی زندگی میں ہے اور ان ہستیوں کے ساتھ منسلک نہیں۔ اللہ کریم نے ایمان کا وہ درجہ عطا فرمایا کہ ان تمام تکالیف کو عبور کرتے ہوئے، ان تمام قربانیوں میں سے گزرتے ہوئے انہوں نے اللہ کریم کے حکم پر لبیک کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چاہے دنیا کی کوئی شے بھی آئی اسے رد کرتے چلے گئے۔ اب مکہ مکرمہ میں جہاں سے ہجرت ہوئی، اب جو مہاجر ہیں ان کی ملکیت مکہ مکرمہ میں، ان کے گھر، جائیدادیں، مال مویشی مکہ مکرمہ میں رہے، لیکن جب فتح مکہ میں واپس مکہ مکرمہ میں آئے تو بھی صحابہ کرام نے جو مہاجرین ہیں انہوں نے وہاں قصر نماز پڑھی۔ اس لیے قصر نماز پڑھی کہ یہ نماز مسافر کی ہے۔ مسافر کی نماز اس لیے پڑھی کہ ہماری یہاں ملک نہیں ہے، جب اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر چھوڑ دیا ہے تو پھر ہمارا ملک وہی ہے جہاں اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر ہم گئے۔ تو بات جب ہجرت کی آتی ہے تو ہجرت صرف ظاہری وجودی ہجرت نہیں ہوتی، ہجرت ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کرنا۔ اب اسی ہجرت کو آپ اپنی کیفی حصوں پر اگر دیکھیں تو کہیں زندگی میں غلطی اور خطا ہے تو اس غلطی اور خطا کو چھوڑ کر ورع و تقوی نیکی کی طرف جو جائیں گے یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہوگی۔ اب جب بنیادی حصوں کو دیکھیں گے، ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے۔ اب جسے ایمان نصیب ہوتا ہے تو وہ جہاں فرمایا جن لوگوں نے وطن چھوڑا، اب وطن چھوڑا عملی طور پر، لیکن کیفی حصوں میں بھی صاحب ایمان وہ سارے حصے جو برائی کی ہیں، جو کفر کے ہیں، انہیں چھوڑ کر حق کی طرف چل پڑتا ہے۔
اور پھر جب وطن چھوڑنے کی بات آتی ہے معزز سامعین کرام، تو پھر اللہ کریم کی ان برگزیدہ ہستیوں نے اللہ کے نام پر وطن چھوڑا، وجاہدوا، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، جہاد کیا، جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب جہاد اور جہاد پر جو گفتگو، جو حکم ہے، جو اس پر شرع ہے، جو اس حصے کی تفسیر ہے، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر، حدیث مبارکہ کی شرع، آپ کلی طور پر دیکھ لیں تو جہاد تعمیر کا سبب ہے، جہاد تخریب نہیں ہے، جہاد تخریب روکتا ہے۔ اور فرمایا جنہوں نے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں ان کا نکلنا جہاد، اللہ کا حکم اور اللہ کے حکم کی تعمیل جہاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک ایک قدم اٹھانا، ایک ایک حکم کی تعمیل جہاد۔ پھر وہ جہاد کی صورت جہاں جہاد بالسیف ہے، جہاں کافر صف آرا ہے، اسلحہ سے لیس ہو کر کہ دین اسلام کے خلاف صف آرا ہے، وہاں جو اپنی تلواریں بلند کرتی ہوئے اور اللہ کریم کے نام پر لوگ صف آرا، وہ بھی جہاد ہے۔ لیکن ہر پہلو سے آپ دیکھیں گے تو جہاد انسانی معاشرے کی تعمیر کا بھی سبب ہے، انسانی معاشرے کے تحفظ کا بھی سبب ہے۔ جہاد میں تخریب نہیں ہے، جہاد سے تخریب رکتی ہے۔ اور یہاں دوسرا وصف جو بیان فرمایا گیا وہ یہ فرمایا گیا اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور جب جہاد کی بات آتی ہے تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، فرمایا یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ کیا خوبصورت امید ہے، کیا خوبصورت راہ ہے، اور جہاں سے امید ہے وہ رب کائنات۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ جیسا گمان مجھ سے رکھتا ہے ویسا مجھے پاتا ہے، کہ جیسا اللہ کریم سے گمان کیا جائے گا وہی توقع جو ہے وہ جواب میں نصیب ہوگی۔ اب یہ ساری وہ باتیں ہیں معزز سامعین کرام کہ جنہیں دیکھ کر ہم کمزوری کو اختیار کیے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کریم بڑے غفور رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، اور اس بات کے اقرار کے ساتھ گناہ کو منسلک کر لیا جائے تو اقرار نہیں رہے گا۔ اس اقرار کے ساتھ تعمیل کا حصہ منسلک ہوگا تو یہ بات اقرار کے معنوں میں آئے گی، ورنہ یہ بات گستاخی کے معنوں میں آئے گی کہ تم اس کے باوجود یہ کچھ کر رہے ہو۔ تو اللہ جل شانہ کی راہ میں جہاد کی بات آئے گی تو جہاد معاشرے میں جو ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر بھی بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاد جو بالسیف ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں اس کا حکم ہے، اس کے احکامات، اس کا اختیار کرنا، پورے علماء کرام بحث کر کے ایک ایک حصے کو بڑا واضح بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور بندے مومن، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا بندہ جس کے پوری زندگی میں یہ دل میں بھی جہاد کا خیال نہ آئے تو اس کے لیے وعید بیان فرمائی گئی۔ تو یہی لوگ جو ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ امید کے لیے ایک نسبت درکار ہے۔ نسبت کیا ہے؟ ایک رشتہ ہے، رشتے کے لیے وہ انداز درکار ہے، وہ رخ درکار ہے جسے رشتہ کہا جا سکتا۔ تو بنیادی حصہ جو صاحب ایمان کا ایمان ہے، یہ اسے اللہ کریم سے امید دلاتا ہے۔ امید جسے نصیب ہے یا جسے امید اختیار کرنی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، مخلوق ہے۔ جس سے امید ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، عالمین کا پالا نہار ہے۔ تو جب بندہ اپنی حیثیت میں مانگ رہا ہے لیکن جہاں سے مانگ رہا ہے وہ کائنات کا مالک ہے، وہ پھر اپنی حیثیت سے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم کی ذات سے امید نصیب ہو، یہ اس کی عطا ہے۔ اور اللہ کریم زندگی ایسے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ امید ایسی بندھی رہے کہ کبھی ٹوٹے نہیں۔ اس لیے کہ اس کی جو بھی خلش ہے، اس میں جو بھی کمی بیشی ہے،
وہ ہم خود پیدا کرتے ہیں. ہماری سوچیں، ہماری نیتیں، ہمارے اعمال نقصان کرتے ہیں ہمارا. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ کریم یہ انداز زندگی نیا خانہ دل سے عمل تک عطا فرمائے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. میں نے عرض کی کہ امید، توقع، وہاں سے ارشاد فرما رہا کہ وہ بخشش عطا فرماتا. جب بات بخشش کی آتی ہے تو کتنی ہی کمزوریاں ہوں گی، کتنی ایسی باتیں ہوں گی جو ناپسندیدہ ہیں جن سے منع فرمایا گیا، لیکن اس کی بخشش وسیع تر ہے، مہربان ہے، وہ بخشنے والا ہے. تو یہ امید اس کی بخشش سے نصیب ہو، تو اس کے لیے جو راہ اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے اس کی ابتدا ایمان ہے. ایمان وہ خصوصیات عطا فرماتا ہے، نوری ایمان، جس سے یہ امید نصیب ہوتی ہے. اور جہاں امید نصیب ہو تو فرمایا گیا ہے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان. معزز سامعین کرام، یہ جو وقت ہم اپنی زندگی کا بسر کر رہے ہیں، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم سن رہے ہیں، جس میں ہم بول رہے ہیں، جس میں ہم وجودی طور پر اپنے جو حرکات و سکنات ہیں انہیں اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ باتیں کلام ذاتی کی ہیں، یہ اللہ کریم کا ارشادات ہیں. یہ محض دیکھنے، سننے، بولنے نہیں، اسے اختیار تک لانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت نصیب ہو، رب کائنات توفیق دے اس کا ترجمہ پڑھنا نصیب ہو، اللہ کریم توفیق دے کہ اس کی تفسیر، پھر وہ تفسیر عملی زندگی میں اختیار تک کرنے کی بات آتی ہے. تو ہم اپنی جہالت کی بنا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمل کرنا مشکل ہے. اس عمل کا اختیار نصیب ہو، وہ رشتہ جو بندگی کا نصیب ہو، تو دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، چونکہ دین سارے وہ حصے بیان فرماتا ہے جس میں زندگی آسان ہوتی ہے. نہ صرف ذاتی آسان ہوتی ہے، گرد و پیش میں یہ آسانیاں جو ہیں انسانی معاشرے میں پھیلتی ہیں. تو اللہ کریم ہماری غلطیاں اور گناہ جو ہے وہ بخش دے اور اپنا کرم اور احسان فرمائے. یسألونک عن الخمر والمیسر، فرمایا آپ سے شراب اور جوئے کے بارے پوچھتے ہیں. ابتدا اسلام میں شراب کی ممانعت نہیں تھی، اور خطہ عرب عجیب خطہ ہے جسے رب کائنات نے شرف بخشا کہ وہاں اللہ کریم نے اپنا گھر بیت اللہ شریف پسند فرمایا. وہ نقطہ مرکز کی حیثیت اس خلق کو عطا فرمائی، بیت اللہ شریف پسند فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی جو حیات باقاعدہ زندگی کی ابتدا ہے دار دنیا کی، یہ وہ حصہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور مائی صاحبہ کی ملاقات ہوئی. یہی جگہ ہے جہاں انسانیت کی جو ہے بنیاد اور انسانیت پنپتی رہی، یہیں سے مخلوق دنیا میں پھیلی. اللہ کریم نے پسند فرمایا، کتنے ہی انبیاء اور رسول یہاں مبعوث ہوئے، کتنی ہی جو دینی تحقیق ہے وہ رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ کریم کی برگزیدہ ہستیاں مطاف میں دفن ہیں. اس علاقے میں اللہ کریم نے کتنے اپنے محبوب مبعوث فرمائے. اسی جگہ کو اللہ کریم نے یہ شرف بخشا کہ یہاں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق کو اللہ کریم نے یہ نوازا. اور جو عہد فطرت ہے، یہ وہ حالات ہیں، عہد فطرت اسے کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر حصہ ہے. اور یہ لگ بھگ 500 سال کا عرصہ جو ہے یہ محیط ہے. تو خرابی کی بھی اتنی انتہا یہاں ہوئی کہ اس معاشرے میں جو اللہ کریم نے تربیت اور احکام عطا فرمائے وہ پوری دنیا کی ضرورت کو پورے کر رہے ہیں. تو خرابیوں کی انتہا کو بھی یہ معاشرہ اس درجے کا پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے یہ تمام زمانوں میں جو جہالت ہے اس جہالت کی اخیر ہوگی اس جگہ. یہ تو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کریم نے عطا فرمائی آپ کی بعثت، جس نے اس وقت کو زمانوں میں افضل ترین کر دیا، جس بعثت کی کرم اور اللہ کے احسان سے
وہاں کے باسی جنہیں شرف ایمان نصیب ہوا، پوری دنیا میں جتنے زمانے گزرے ہیں انبیاء اور رسول کے بعد، جنہیں عظمت ایمان کی جو شرف بحثیت صحابی نصیب ہوا، ایسا اور کوئی نہیں قیامت تک، یہ اللہ کا احسان۔ لیکن وہاں ایک خصوصیت، اقرار یا انکار، بڑا واضح۔ تو جب انکار میں گئے تو پھر اس کی بھی کوئی حدیں نہیں چھوڑی، اللہ کریم نے احسان فرمایا، اس کا کرم۔ تو پھر جب بات شراب اور جوئی کے حوالے سے آتی ہے تو دنیا کی کوئی خرافات میں ایسی نہیں ہے کہ جو پھر وہاں اس معاشرے میں نہ تھی، لیکن کیسے عظیم لوگ اور کیسا ایمان نے انہیں یہ عظمت عطا فرمائی، چونکہ ان کی عظمت کا وصف جو ہے، جب بنیاد ہے، وہ نور ایمان ہے۔ وگرنہ عین اسی زمانے میں جسے یہ فضیلت ہے کہ تمام زمانوں میں افضل ترین زمانہ، عین اس زمانے میں بدبخت ترین لوگ بھی اس دنیا سے گئے جو حالت کفر میں گئے، جنہوں نے اسلام کے مقابل آنے کا فیصلہ کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور بدبخت ترین ٹھہرے۔ تو شراب اور جوا جو ہے یہ بھی عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کی گئی کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، فرمایا ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، فرمایا فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو کچھ فائدہ بھی ملتا ہے، وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فرمایا اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ یہ اگلا حصہ آ گیا، تو پچھلے حصے پر میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ تو جب شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ وہ حصے ہیں کہ جو انسانی ہوش جو ہے اسے بھی خراب کرتے ہیں اور اس سے خرابیاں جو ہیں معاشرے میں وہ بھی پیدا ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت جو ہے رہنمائی مانگی گئی، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فرما دیجیے ان دونوں میں بڑا گناہ، قل فیہما اسم کبیر، فرما دیجیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کو کچھ فائدہ بھی ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں جب فرمایا گیا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے فائدے کی بات کہ کچھ فائدہ بھی ہے، تو اس پر علماء کرام نے بے شمار بحث فرمائی، لیکن جو سادہ ترین بات اور حتمی بات نتیجے میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن کریم کو اپنی مرضی سے جس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی کہلائیں اور شراب بھی پئیں، وہ یہاں یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کریم تو فرما سکتے کہ شراب حرام ہے، اسے برا فرمایا گیا ہے، اس سے نقصان ظاہری ہو سکتا ہے، اس سے تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو نہیں فرمایا گیا کہ حرام۔ تو جس طرح باقی بالعموم گناہ ہیں، اسی طرح سے گناہ کبیرہ نہ کہو، اس پر حد کا جو نفاذ ہے وہ نہ کرو، لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حصہ کہاں سے حاصل ہے؟ قرآن کریم کو قرآن کریم مانتے ہو، یہ قرآن کریم کہاں سے نصیب ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ قرآن کریم کے معنی و مفاہیم آپ مقرر فرمائیں۔ آج جو قرآن کریم سے اپنی مرضی کے معنی لینا چاہتا ہے وہ ہے کون، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو جہاں سے بات قرآن کریم کی حدود کی آئے گی، جتنی آئے گی وہ ہوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ جتنے قرآن کریم میں فقہی بحث آتی ہے اس کی بنیاد جو ہے پھر آپ کی ذات اقدس اور پھر خیر القرون کو دیکھا جاتا ہے، اس سے باہر کوئی نہیں قدم رکھتا۔ تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق اسلام ہو، اسلام اللہ کے حکم کے مطابق، یہاں مرضی اللہ اور اس کے حبیب کی ہے، یہاں کسی اور کا دخل نہیں۔ تو پھر چاہو کہ میں صاحب ایمان بھی کہلاؤں اور یہ بھی چاہو کہ میں اپنی مرضی سے زندگی بسر کروں، تو یہ سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ یہ قطعاً حرام ہے۔ احادیث شریف میں ملتا ہے
کہ وہ جنہیں جو پکے دوز کی ہیں ان میں جو خصلتیں ہوں گی ان میں سے ایک خصلت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ کا شرابی ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نہیں بخشے جائیں گے ان کی جو خصلتیں ان میں یہ بھی ہے کہ وہ پکے شرابی ہوں، اور شراب کی بار بار توبہ اور توبہ کا توڑ دینا ایسے حصوں میں جا کر پہنچا دیتا ہے کہ پھر توبہ کی توفیق نہیں رہتی، پھر بخشش نہیں ہوتی، نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ بخشش ہوتی ہے۔ تو قطعی طور پر شراب حرام ہے، اور جب قطعی حرام ہے تو اس میں پھر اس کی عدد کی بات نہیں آئے گی کہ شراب کا پیمانہ زیادہ ہو یا شراب کا پیمانہ کم ہو، یہ قطعی حرام۔ اور حدیث شریف میں ملتا ہے کہ جتنی کوئی شراب جو ہے وہ پیے گا اتنی پھر اسے قیامت کے دن جو سزا ہوگی اس حساب کی نسبت سے اسے پھر پیپ بھی پینی پڑے گی۔ تو بہت سخت بات ہے جو نتیجے میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو قرآن کریم میں جو تحریف ہے یہ خود بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کسی سے چھٹکارا نہیں ہو سکے گا کہ یہ جرم بھی کیا جائے اور پھر اس جرم کے تحت جو ہے آگے پھر حرمت میں بھی مداخلت کی جائے، حکم میں بھی مداخلت کی اور پھر عمل بد اختیار کی، تو یہ بدبختی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے پوچھتے ہیں، فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کو کچھ فائدہ بھی ہے۔ اب اس کے فائدے میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے فائدے میں جو جوا کھلا رہا ہے، جوئے کا اڈا ہے، وہ تو کما رہا ہے، جو شراب بنا رہا ہے وہ پیسے کما رہا ہے، اور اگر کوئی ظاہری تسکین کی یا لذت کی بات کو کسی فائدے میں دیکھتا ہے تو لذت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی وہ شے جسے اللہ کریم نے حرام قرار دیا ہے اس سے انسانیت کو فائدہ ہو نہیں سکتا، اس میں فائدہ ہے نہیں، اس کا نقصان۔ تو جو اس سے وقتی اور ظاہری حصوں میں دنیا کے حوالے سے بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کا جو گناہ ہے اس کے نفع کے حساب سے جب دیکھو گے تو پھر تڑپو گے، پھر چاہو گے کہ کاش ایسا نہ کیا ہوتا۔ فرمایا وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ پھر اگلی آیہ کریمہ آتی ہے، متصل ہیں، تو میں اسی آیہ کریمہ پر اپنی جو گزارشات ہیں وہ پوری کروں گا، اگلی انشاءاللہ اگلے بیان میں عرض کروں گا۔ تو لوگوں کو کچھ فائدہ بھی ملتا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گناہ ہے، منع فرمایا گیا ہے، لیکن کوئی پیتا ہے تو ساتھ یہ فائدہ بھی فرمایا گیا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو متشابہات سے حکم کے مطابق تعمیل کرنے کی بجائے اپنی مرضی کے معنی جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جائے کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ ہے، اگر اللہ فرماتے تو سیدھا حرام فرما دیتے کہ یہ حرام ہے نہ پیو، اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ تو جہاں اللہ کریم نے جو فرمایا اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، اور وہ عین مطابقت رکھتا ہے، عین درست ہے، عین صحیح ہے۔ بات ہماری طرف آتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس آیہ کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں تو علماء کرام کے حوالے سے اس پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بات آتی ہے جوئے کے حوالے سے تو شراب کو اس نسبت سے لوگ درست سمجھتے ہیں، جوئے کو اس نسبت سے بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھو ہم تو کاروبار کر رہے ہیں، تو کاروبار میں بھی تو لوگ اشیاء لیتے دیتے ہیں، خرچ بھی ہوتا ہے، پیسے جاتے بھی ہیں، پیسے آتے بھی ہیں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علماء کی جو اس موضوع پر بحث ہے اسے بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ اصول مقرر فرما دیے گئے ہیں کہ جب آپ کوئی شے دیتے ہیں اس پر آپ کا نفع جو ہے وہ اس پر باوثوق ہوں کہ یقینی ہے کہ نفع ہوگا، نقصان موہوم ہو، خدشہ ہو، یعنی جسے آپ نے پیسے دیے کہ یہ تو 100 روپیہ لے لے اور اس کے بدلے تو مجھے 110 دے گا، تو یہ بات تو یقینی ہوگی کہ اس سے مجھے واپس 100 نہیں 110 ملیں گے۔ خدشہ یا موہوم ہونا یہ ہے کہ کیا پتہ وہ پیسے دینے قابل نہ ہو سکے، کیا پتہ جسے میں دے رہا ہوں وہ مر نہ جائے، لیکن وہ موہوم ہے۔ تو نفع جو ہے وہ یقینی ہے، تو فرمایا یہ سود ہے۔
یہ حرام۔ جوا میں اسی طرح لوگ پیسہ دیتے ہیں اور پیسہ آتا ہے، تو اس میں جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پیسہ دیتے ہیں تو نقصان یقینی ہے۔ ہر جوا کھیلنے والا جو پیسہ جوئے میں لگا دیتا ہے یہ یقین ہے کہ وہ تو چلا گیا، اب جو اس کا نفع ہے وہ موہوم ہے کہ وہ آ بھی سکتا ہے تو کیا پتہ نہ آئے، لیکن نقصان یقینی ہے۔ تو فرمایا جہاں نقصان یقینی اور نفع موہوم ہو جائے، خدشہ ہو کہ شاید نہ ہو، فرمایا یہ جوا ہے۔ اور جب بات بے کی لوگے، خرید و فروخت کی لوگے، تو نفع اور نقصان، یہاں فائدہ بھی ہو سکتا ہے یہاں نقصان بھی ہو سکتا ہے، فرمایا وہ تجارت ہے۔ تو جوئے کو تجارت کے ساتھ نہ ملاؤ، تجارت وہ ہے کہ جہاں نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، جوا وہ ہے کہ جہاں نقصان یقینی ہے نفع موہوم ہے۔ جو جوئے میں رقم دی وہ تو گئی، اب آئے گی، آ بھی سکتی ہے نہیں بھی آ سکتی۔ تو جو اسی طرح سود کی بات میں نے عرض کی کہ سود میں ہم کاروبار میں لین دین کرتے ہیں، لیکن جب بات سود کی آتی ہے تو وہاں ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ جو نفع ہے وہ یقینی ہے، نقصان موہوم ہے۔ تو جہاں نفع یقینی ہو اور خدشہ ہو کہ شاید ہو بھی جائے کہ بندہ مر جائے یا کچھ نقص ہو جائے، تو فرمایا یہ سود ہے۔ تو دینی احکامات معزز سامعین کرام بڑے واضح ہیں۔ تو ہم اگر چاہیں کہ دیندار بھی کہلائیں اور اپنی مرضی سے دنیا کی زندگی میں تبدیلیاں بھی پیدا کرتے جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک گناہ کا ارتکاب اور پھر اس گناہ کو حق کہنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو بندہ اپنے اوپر ڈھا رہا ہے۔ تو ہر ایک نے اس کا حساب دینا ہے اور جواب دینا ہے۔ اور پھر جو فرمایا گیا کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اب فائدے کو دیکھو تو فائدہ جو بیچ رہا ہے وہ حاصل کر رہا ہے، لیکن کتنے خاندان ذبح کر رہا ہے، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اللہ کریم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو اس کا ظاہری نقصان سے دیکھتے ہوئے گناہ تک کے حصوں کو دیکھو تو فرمایا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ ایسی برائی ہے کہ جب شراب نوشی کی بات آتی ہے تو اس پر جب علماء کرام بحث کرتے ہیں کہ اس کی مزدوری بھی حرام ہے، کوئی پہلو، جتنے پہلو کسی شے کے ساتھ معاملات میں معاشرے میں جڑ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے حصے حرام ہیں، قطعی حرام۔ پھر جوئے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جدید انداز میں جو کتنی ہماری کھیلیں ہیں، کتنے ہمارے مختلف قومی جو انعقاد ہوتے ہیں مختلف کھیل کے حوالے سے مختلف، تو اس میں بڑے بڑے انداز ہیں، لیکن جب آپ تحقیق کریں گے تو اسلامی حکم میں اگر ان پر یہ اعتراض آتا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اسلام ہر پہلو سے بندے انسانیت کی بھلائی عطا فرماتا ہے، لیکن ہم اپنی زور اور زبردستی سے اپنے نقصان کی طرف چلتے ہیں۔ تو انسانی معاشرے میں جب نور ایمان نصیب ہو تو نور ایمان جی اس کی تربیت انسانی معاشرے کو نکھارتی ہے، لیکن ہم اپنی ساری اس گفتگو کو اپنے معاشرے اور اپنے حالات پر لا کر دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ جتنیاں خرابیاں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم نے تجاوز کیا ہوا ہے دین اسلام سے، کہیں زیادتی ہے کہیں کمی ہے، تو ہر دو پہلو سے تجاوز ہی ہے۔ تو یہ تجاوز ہمارے نقصان کا سبب ہے۔ ہم پوری معیشت کو روتے ہیں لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے معیشت کو سود کی نظر کیا ہوا ہے اور سود نے ہمیں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ ہمارا پورے ملک کی معیشت اس نے بٹھا دی، کوئی نہیں سوچتا۔ ہم ساری دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں معیشت کا حل دو، دنیا سے ہم لوگ جمع کرتے ہیں، جن کے مقروض ہیں انہی کے نمائندے لاتے ہیں کہ ہمیں حل بتا دو۔ اب وہ حل اپنی مطابقت بتائیں گے، جو جن کے نمائندے ہیں ان کی پسند کا بتائیں گے یا ہماری ضرورت کا بتائیں گے، ہم نہیں سوچتے۔ ایسی اندھی عقل لے کر ہم پھر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم تعلیم دے رہا ہے، اللہ کریم ہمیں تربیت عطا فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے عملی طور پر ایک ایک حصہ اختیار فرمایا اور دنیا نے اس لیے شہادت دی
عالم کفر مانا، لیکن ہم بحیثیت مسلمان نہیں مانا۔ تو یہ جو بنیاد آج کے بیان میں نے ابتداً عرض کی، ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہمارا عہد ہے، جو ہمارا ایمان لانا ہے، اس کی مطابقت ہماری سوچ میں بھی ہو اور ہمارے عمل میں بھی ہو، چونکہ ماننا محض ماننا جو ہے وہ معمولات پر جو ہے اس کے اثر نہیں، اس ماننے کا صدق اور وہ درجہ جو ہمارے معمولات تک اثر کرے، اور ہم معمولات وہ اختیار کریں، ہم نہیں کرتے۔ تو ہم نے پوری ملکی معیشت کو سود کے نظر کر رکھا، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم کاغذ کے ٹکڑے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، دیکھو میرے پاس اتنے پیسے ہیں، حالانکہ اس پیسے کا افزانہ سونا ہے، اور اس سے پوچھو کہ اس پیسے کا افزانہ جو سونا ہے وہ کہاں ہے، لے جاؤ بینک میں اور انہیں کہو کہ جی میں اتنے پیسے واپس کرتا ہوں، اس کا سونا مجھے دو۔ یعنی سونا ہے کتنا، اسے لکھا کتنا گیا ہے، اس کے ساتھ کتنے کاغذ پرنٹ کر دیے گئے ہیں، آپ کو کوئی پتہ۔ ہم ہیں ایک عام آدمی سے لے کر مملکت تک، ایسے ہم قابو کیے ہوئے ہیں، نکیل ڈالی ہوئی ہے پورے نظم، ہم خوش ہیں، اور پیسے دے دو اور سود دے دیں گے۔ اللہ کا حکم ہم نے نہیں مانا، اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق ہم نے زندگی بسر نہیں کرنی، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جنت الفردوس مانگی جائے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لمبے لمبے اجتماعات کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، حج کے سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں خیال کرتے کہ جو حج کے سفر کے پیسے دیے ہیں وہ بینک سے سود ہے جو دے رہے ہیں، نہیں۔ تو جب ہم اپنا رخ ہی اللہ کی طرف سیدھا نہیں کر رہے تو توقعات ہم کہتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے تو ارشاد فرمایا نا، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ تو پھر اگلی حصہ آئے گا نا، واللہ غفور رحیم۔ تو اللہ جل شانہ کی رحمت کے امیدوار، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے، اس کے بعد امید ہے، تعمیل حکم کے بعد امید ہے، مخلوق مقابل نہیں کھڑی ہو سکتی، مخلوق ہے، اور اگر صرف ایک بات کا افزانہ طے کر دیا جائے، جو اللہ نے تجھے زندگی بخشی ہے، ساری زندگی اعمال اختیار کر لو، اس ایک عطا کا بدلہ نہیں دے سکتے، چاہے جائے کہ یہ توقع کی جائے کہ نہیں اب جنت تو واجب ہوگی میرے لیے۔ تو ہم تو کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، میں نے اتنے نفل پڑھے، میں نے اتنے ختم کیے، میں نے اتنی تسبیحات پڑھی، ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب جنت تو واجب ہے، مجھے ملے گی۔ اور جنہیں خالص نصیب ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو یقینی حصے ہیں ایمان، اللہ نے جو یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جن کی ایمان میں اللہ کریم نے ان کی شہادتیں کہ وہ انہوں نے وطن چھوڑنا پڑا، غلطیاں کمزوریاں چھوڑنی پڑی، ہر شے چھوڑی اللہ کے لیے، اور اللہ کی جہاد یعنی وہاں پھر ڈٹ گئے، پھر کوئی کمزوری نہیں ہے، جہاں تنگی تکلیف آئے اس کا مقابلہ کیا، تو پھر فرمایا پھر اس طرح زندگی بسر کرتے ہوئے جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے میرا بندہ جیسا مجھ سے توقع رکھے گا ویسا مجھے پائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے معنی مرضی کے قرآن کریم میں بھی داخل کرنا چاہتے ہیں تو لگاؤ زور، شاید اور فرصت بھی مل جائے، چند دن مزید دنیا کے دھکے کھا لو اور سمجھ لو میں کامیاب ہوں، لیکن حتمی طور پر جب بات حساب کتاب کی آئے گی تو قرآن کریم کی آیات اس دن جو کفر لے کر اور اللہ کے مقابل دنیا میں زندگی گزار کر جاتے ہیں، فرماتا ہے وہ کہیں گے کاش موت آ جائے اور ہم پر مٹی برابر کر دی جائے، آج ہمارا حساب نہ ہو۔ قرآن کریم کی آیات پھر وہ کیفیات بھی بیان کرتی ہیں جو پھر اس عمل کے ساتھ اس دن بندوں کی ہوں گی۔ اس لیے محترم سامعین کرام یہ عرض کروں گا کہ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر ہمیں اپنی زندگی استوار کرنی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ
اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرنا ہے، نہیں تو بڑی مخلوق آئی۔ آج کتنے بڑے بڑے نام ہیں تاریخ میں ملتے ہیں، ان کی قبریں اور مزار نہیں ملتے۔ تو زمین جو ہے اس کے زخم مندمل ہو گئے، جہاں سے زمین کھودی گئی برابر ہوگی، وقت گزرتا گیا، جیسے وقت کے ساتھ زخم مندمل ہوتا ہے نا، اسی طرح زمین کا پیٹ جہاں چاک کیا جاتا ہے وہ بھی مندمل ہو جاتا ہے، تو نشان نہیں ملتے۔ تو اپنے نشانوں کی بجائے احکامات الہی کو جانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کریم ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر رحم فرمائے، امت پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔